ایک چہرہ جو ہزاروں جہازوں کو سمندر میں اتار دے، ایک محبت جو 2 سلطنتوں کو راکھ بنا دے، اور ایک جنگ جو صدیوں تک یاد رکھی جائے۔ یہ صرف ایک عورت کی خوبصورتی کی کہانی نہیں، یہ انسان کی خواہش، غرور اور انجام کی کہانی ہے۔ جب محبت فخر سے ٹکرا جائے تو تاریخ ہمیشہ خون سے لکھی جاتی ہے۔ داستان طرائے، خوبصورتی، محبت اور انا کی وہ جنگ جو رہتی دنیا تک یاد رکھی گئی۔ یونان کی قدیم سرزمین پر اسپارتا ایک طاقتور اور حسین ریاست تھی۔ اس ریاست کا بادشاہ منی لاؤس بہادر، دانا اور عزت دار حکمران تھا، مگر اس کی اصل پہچان اس کی بیوی ہیلن تھی۔ ہیلن کا حسن کچھ ایسا تھا کہ جو ایک بار دیکھتا وہ کبھی اسے بھلا نہ پاتا۔ دودھ جیسا رنگ، نیلی آنکھیں جو گہرے سمندر کی طرح لگتی، اور چہرے پر ایسی معصومیت کہ انسان ساکت ہو جائے۔ یونان بھر میں اس کے حسن کے چرچے تھے، ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، یہ عورت صرف خوبصورت نہیں۔ انیڈنو یونان سے کچھ فاصلے پر ایک اور ریاست تروائے آباد تھی۔ اس کا بادشاہ پریم اپنے بیٹے پیرس اور نہایت نازاں تھا۔ پیرس ایک خوبرو، مہذب اور تعلیم یافتہ شہزادہ تھا، سفارت کاری، شاعری اور ادب سے عشق رکھتا تھا۔ ایک روز پیرس ایک سیاسی دورے پر اسپارٹا آیا۔ منی لاؤس نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اسے شاہی مہمان کا درجہ دیا۔ محفلیں ہوئیں، بات چیت ہوئی، اور انہی دنوں پیرس کی نگاہ پہلی بار ہیلن پر پڑی۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا، اور ہیلن بھی اس نوجوان شہزادے کے انداز، گفتار اور شائستگی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک بات ہو گئی جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکی۔ کچھ دن بعد منی لاؤس ایک فوجی مہم پر روانہ ہوا۔ اس کی غیر موجودگی میں پیرس نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے ہیلن سے دل کی بات کہی۔ ہیلن نے کچھ نہ کہا، مگر خاموشی سب کچھ بیان کر چکی تھی۔ پیرس نے کہا، میرے ساتھ چل۔ ہیلن نے نہ ہاں کی نہ انکار، لیکن وہ چلی گئی۔ اسپارتا کا شاہی محل خالی رہ گیا۔ ایک رات کے اندھیرے میں دونوں سمندر کے راستے ٹروائے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب منی لاؤس واپس آیا، اس نے محل کی ویرانی دیکھی۔ سب کچھ سمجھنے میں اسے دیر نہ لگی۔ اس کی بیوی، جس سے وہ محبت، عزت اور اعتماد کرتا رہا، اب اس کی نہ رہی تھی۔ جنگ کا آغاز منی لاؤس نے بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ اس نے اپنے بھائی اگامیمنون سے مشورہ کیا اور پھر یونان بھر کے بادشاہوں، جنرلوں اور جنگجوؤں کو پیغام بھیجا۔ سب نے اتفاق کیا، یہ صرف ایک عورت کا نہیں، یونان کی عزت کا معاملہ ہے۔ اوڈیسیس، آکھیلیس، ایجیکس اور دیگر نامور جنگجو میدان میں اتر آئے۔ سینکڑوں جنگی جہاز تیار ہوئے، ہر دل میں انتقام کی آگ تھی۔ دوسری طرف ٹروائے میں پیرس اور ہیلن محل کے اندر موجود تھے۔ ہیلن کھڑکی سے سمندر کو دیکھتی رہتی۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والے دن سکون کے نہ ہوں گے، مگر اب واپسی ممکن نہ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بہت دور ایک عالم ڈاکٹر فاسٹس کتابوں کے درمیان آہستہ سے کہتا ہے، Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? کیا یہ وہی چہرہ تھا جس کے لیے ہزاروں جہاز روانہ کیے گئے؟ محاصرہ، قربانیاں اور المیہ، یونانی لشکر تروائے کے دروازوں تک پہنچا۔ محاصرہ شروع ہو گیا۔ ایک مضبوط شہر تھا، بلند فصیلوں سے بھرا ہوا، جسے گرانا آسان نہ تھا۔ منی لاؤس صرف اپنی بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا، بلکہ اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ اخلیس یونانی لشکر کا سب سے طاقتور جنگجو تھا، ناقابل شکست، لیکن جب اس کا دوست پیٹروکلس مارا گیا تو اخلیس پاگل ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ بدلہ لے گا، اور ہیکٹر کو میدان جنگ میں قتل کیا۔ قتل کے بعد بھی اس کا غصہ نہ تھما۔ اس نے ہیکٹر کی لاش کو گھوڑوں سے باندھ کر گھسیٹا، جیسے وہ صرف دشمن نہیں، اس کی عزت کو بھی روننا چاہتا ہو۔ ٹروائے کا ہر در و دیوار سوگوار ہو گیا، اور ان سب کے بیچ ہیلن تنہا کھڑی تھی، نہ خوشی نہ غم، صرف ایک عجیب سا خلا۔ پیرس اسے دلاسا دیتا، مگر اس کے دل میں بھی بے چینی بڑھتی جاتی۔ اب محبت کی روشنی کم اور جنگ کے سائے زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ پیرس کی موت اور آخری دھوکہ کئی سال گزر گئے۔ یونانی تھک چکے تھے، بارشیں، بیماریاں،
मौत, मगर ट्रोवाय कायम था। फिर एक दिन पेरिस भी जंग में उतरा, अपने फैसले, मोहब्बत और रियासत के लिए। मगर वो शायर था, सिपाही नहीं। एक तीर लगा, कहा जाता है वो ओडिसियस ने चलाया, और पेरिस गिर गया। हेलेन उसके करीब पहुंची, सर गोद में रखा, मगर देर हो चुकी थी। डॉक्टर फास्टस फिर कहता है, Yet I do not blame her. I blame the hearts that forgot wisdom in desire. मैं उसे कसूरवार नहीं ठहराता, बल्कि उन दिलों को जो चाहत में अकल खो बैठे। लकड़ी का घोड़ा, एक चालाकी की फतह। ओडिसियस ने एक चाल सोची। यूनानी पीछे हट गए और मैदान में एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा छोड़ गए। ट्रोय के लोग समझे कि यूनानी हार गए। घोड़े को शहर के अंदर लाया गया और रात को जश्न मनाया गया, मगर वही रात मौत की रात थी। घोड़े के अंदर छुपे यूनानी सिपाही बाहर निकले, शहर के दरवाजे खोल दिए गए। यूनानी लश्कर अंदर दाखिल हुआ। आग, चीखें, तलवारें, ट्रोय जलने लगा। हेलेन महल में बैठी धुआं और मलबा देख रही। दिल में सवाल आया, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? अंजाम एक खामोशी मनी लाउस महल के अंदर आया, हर कमरा पार करता, यहाँ तक कि एक कमरे में हेलेन खड़ी मिली, बाल बिखरे, चेहरा राख से अटा, आंखों में वो रोशनी नहीं रही थी। मनी लाउस ने उसे देखा, तलवार हाथ में थी, गुस्सा दिल में, मगर जुबान खामोश। फिर उसने तलवार नीचे कर दी। शायद वो समझ चुका था, जंगें सिर्फ जिस्मों पर नहीं, रूहों पर भी जख्म छोड़ती हैं। कहा जाता है वो हेलेन को वापस अस्पार्टा ले गया। कुछ कहते हैं वो दोनों साथ रहे, कुछ कहते हैं हेलेन ने बाकी जिंदगी खामोशी में गुजारी, और कुछ का मानना है कि उसने समंदर की तरफ जाते हुए खुद को लहरों के हवाले कर दिया। आखिरी सबक कहानी खत्म हो चुकी है, मगर उसके असरात आज भी बाकी हैं, और कहीं ना कहीं एक कारी अब भी किताबों में वो सवाल पढ़ रहा है, Was this the face that launched 1,000 ships? क्या वाकई एक चेहरे की मुस्कुराहट इतनी महंगी हो सकती है, या फिर ये सब इंसान की जिद, अना और होश का खेल था? अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप भी समझते हैं कि मोहब्बत और गुरूर की जंग हमेशा इंसानियत को शिकस्त देती है?